میرے عزیزوں، حال ہی میں نے ایک سوال کیا تھا جس پر کافی لوگوں نے مجھے اپنی اپنی قیمتی رائے لکھ کر بھیجی۔ میں ان تمام لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس سنجیدہ مسئلے پر غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ آج اکثریت تو ان باتوں سے انجان بنی بیٹھی ہے۔ دراصل میرا سوال تھا کہ کیا مسلمان بھی دجال کے ساتھ ہوں گے؟ اس پر تمام لوگوں کا جواب تھا کہ جی ہاں، دجال کے ساتھ مسلمان ہوں گے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد دجال کی پیروی کرے گی۔ میں تمام ساتھیوں کے جواب کا احترام کرتا ہوں، مگر میرا نظریہ اس مسئلے پر تھوڑا مختلف ہے۔ میں آپ کو اپنا جواب بتانے سے پہلے یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے، اس لیے آپ میری رائے سے اختلاف کرنے کے لیے پوری طرح سے آزاد ہیں۔ ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہر انسان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا ایک نظریہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ بات بھی واضح رہے کہ نظریات کو لے کر شدت پسندی اختیار نہ کریں اور ہماری سوچ کا دائرہ حدود کے اندر ہو، کیونکہ ہم ہی واحد مخلوق ہیں جس کو اللہ رب العزت نے عقل اور سوچنے کی صلاحیت دی ہے، اس لیے ہمیں اشرف المخلوق کہا گیا۔ لیکن اس بات کا بھی ہمیشہ خیال رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری حدود بھی مقرر کر دی ہیں، اور ہماری حدود قرآن اور سنت ہیں۔ ہمیں اس کے دائرے میں رہ کر سوچنا ہے اور اپنی ایک رائے پیش کرنی ہے۔ اگر ہم اس حدود کو توڑ کر اور اس سے باہر نکل کر کوئی رائے بناتے ہیں تو وہ ہماری رائے کم، گمراہی زیادہ ہوگی۔ میرے عزیزوں، میں نے اس حدود میں رہ کر ایک بات سمجھی ہے جس کو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم ایک بات تو جانتے ہی ہیں کہ سب سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ 3 کرداروں کے لیے 3 الگ الگ الفاظ استعمال ہوئے ہیں: ظہور، خروج اور نزول۔ ظہور سے مراد ظاہر ہونا اور نزول سے مراد نازل ہونا، جبکہ خروج سے مراد غصے سے یا غضبناک ہو کر باہر نکلنا یا لوگوں کے سامنے آنا، جسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ دجال دنیا میں تو ہوگا لیکن وہ خروج ایک مقرر وقت پر کرے گا، اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کیا ہوا وقت ہوگا۔ یعنی آسان لفظوں میں کہوں تو وہ دنیا میں موجود ہوگا اور اپنا کام کر رہا ہوگا، لیکن پھر تبھی اس کو کسی بات پر شدید غصہ آئے گا اور وہ دنیا کے سامنے آ جائے گا فساد پھیلانے کے لیے۔ اب سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھلا اس کو غصہ کیوں آئے گا؟ جواب: کیونکہ دجالی سسٹم کو چیلنج کرنے کے لیے اور امام مہدی علیہ السلام دجالی نظام کے مکر جال کو توڑ رہے ہوں گے۔ دجال اپنے جھوٹ، فریب، مکر، بے ایمانی اور سود سے بنی وسیع بادشاہت کو ٹوٹتے دیکھے گا اور غضبناک ہو کر خروج کرے گا۔ اب سوال ہے کہ کیا مسلمان دجال کے ساتھی ہوں گے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث کی جانب لے چلتا ہوں جس میں دجال کے خروج کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے کہ دجال کا خروج اس وقت ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک اہل روم اماک اور دابق میں پڑاؤ نہیں ڈال لیتے۔ اماک اور دابق کے دونوں شہر ملک شام میں ہیں۔ جب مدینے سے ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے پہنچے گا تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان کے بیچ میں مت آؤ، کیونکہ یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر چکے ہیں۔ تو جواب میں مسلمان کہیں گے کہ خدا کی قسم، ہم اپنے بھائیوں کو بے بس اور لاچار تمہارے آگے نہیں چھوڑیں گے، اور پھر وہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اس میں 1/3 حصہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا اور جہنم کا مستحق ہو جائے گا، 1/3 شہادت پائے گا اور باقی بچے 1/3 فتح حاصل کریں گے، اور اس کے بعد مسلمان انتشار کا کبھی بھی شکار نہ ہوگا۔ میرے عزیزوں، اس حدیث کریمہ سے یہ بات کا علم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی کو پہچاننے کے بعد بھی لوگ ان کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور اپنا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم کو بنا لیں گے۔ اب یہاں غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ حضرت امام مہدی کو پہچاننا اور پہچان کر ان کے لشکر کا حصہ بننا، یہ انسان کے ایمان کا خود میں ایک بہت اونچا درجہ ہوگا۔ جب انسان اس درجے پر پہنچ کر بھی آپ کے لشکر سے پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے گا، یعنی اس بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آخری وقت میں مسلمان وہی ہوگا جس کا ایمان پتھر کی چٹان کی طرح مضبوط ہوگا۔ تھوڑا سا بھی وسوسہ آپ کو باطل کی صفوں میں لا کر کھڑا کر دے گا۔ اگر آسان لفظوں میں کہوں
तो हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के वक्त में ही लगभग मुकम्मल तौर पर छटनी हो चुकी होगी और उस वक्त सिर्फ दो जमातें होंगी, एक रहमान के बंदों की और दूसरे शैतान के साथियों की। उस वक्त तमाम पर्दे उठा लिए जाएंगे और मुनाफिकों की पहचान करना बड़ा मुश्किल काम नहीं रहेगा। इस हदीस में आगे है कि मुसलमान कुस्तुनतुनिया को फतह करके माले गनीमत तकसीम कर रहे होंगे कि तभी उनमें से एक आवाज बुलंद होगी कि दज्जाल तुम्हारे घरों में घुस गया है। मुसलमान ये सुनकर वापस घरों की तरफ लौटेंगे तो ये खबर झूठी पाएंगे, लेकिन उसके बाद हकीकत में दज्जाल का खुरूज हो जाएगा। इस बात से ये और वाज़ेह हो जाता है कि दज्जाल का खुरूज बाद में होगा और जब दज्जाल का खुरूज होगा तब तक लगभग छटनी हो चुकी होगी। इसलिए जो भी दज्जाल के साथ जुड़ेंगे वो अपना ईमान पहले ही गवा चुके होंगे, और जिसने अपना ईमान गवा दिया वो भला मुसलमान कैसे हो सकता है। इसके अलावा भी एक हदीस का मफहूम है कि दज्जाल मदीने के बाहर कयाम करेगा और उस वक्त मदीने में 3 बड़े खतरनाक ज़लज़ले आएंगे, जिनकी वजह से मदीना में मौजूद मुनाफिक मदीना छोड़कर दज्जाल के पास आ जाएंगे और मदीना पूरी तरह से पाक हो जाएगा। इस हदीस से भी इस बात का इल्म होता है कि दज्जाल से जुड़ने वाले मुनाफिक होंगे, और मुनाफिक वही होते हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाती। वो बज़ाहिर तो मुसलमान लगते हैं, लेकिन हकीकत में वो कभी मुसलमान हुए ही नहीं थे। मेरे अजीजों, इन तमाम दलीलों से इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि दज्जाल का साथ देने वाले उर्दू अरबी नाम वाले वो मुनाफिक होंगे जो ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान नजर आते हैं, लेकिन अंदरूनी यानी दिल से वो कभी मुसलमान या ईमान वाले हुए ही नहीं थे, और ईमान वाले उनको नहीं पहचान सकते थे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बहुत अच्छी तरह से जानता है, और ऐसे उर्दू नाम वाले और मुनाफिक हमारी सफ़ों में कसरत से मौजूद हैं, जो हमें बज़ाहिर मुसलमान दिखाई देते हैं जबकि वो ईमान वाले नहीं हैं। आज उन्हीं में और मुसलमानों में फ़र्क करने के लिए छटनी जारी है मेरे अजीज़ों। इसलिए अपने ईमान पर मेहनत करें, उसको मजबूत करने के लिए अमल करें। तरीका एक है तो उस तरीके को मजबूती से थाम लें और उस पर चलें। ज़रा सा वसवसा हमारे ईमान को लेकर डूब सकता है। याद रखिएगा, आपके इर्द गिर्द हर उर्दू नाम वाला और बज़ाहिर मुसलमान दिखाई देने वाला ज़रूरी नहीं कि वो मुसलमान हो। अल्लाह तमाम दज्जाली फितनों से हमें और हमारे घर वालों को और तमाम अहले ईमान को महफूज रखे, शैतान के शर से बचाए और हमारा खात्मा ईमान के साथ करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि उस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो या अभी भी कोई सवाल हो या कहीं मैंने कोई बात गलत कह दी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।